اللهم صل على محمد وآل محمد سکینۃ الحسین بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات بر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید انور شاہ سن آف سید ذوالفقار زیدی، سید ابن حسن رضوی سن آف سید فضل حسن رضوی، سید شیرین جہاں ڈاٹر آف سید منظور حسین رضوی کی روح کو دیا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صل اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ حضرات، اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس معرفت امام اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کی نظر کل کی گفتگو جہاں ختم ہوئی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہیں سے آگے
میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سے مل کے شرکت کرنے والی اور ہونے والی تمام مجالس کو آخری مجلس سمجھا کریں، اس لیے نہیں کہ کل ہم نہیں ہوں گے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ عنوان کے اعتبار سے جو مجلس آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، کل دوسری ہوگی، پرسوں تیسری ہوگی، یہ والی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہر مجلس ہماری آخری ہوتی ہے۔ قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے آپ ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ گفتگو ہماری امام کی معرفت پر چل رہی ہے، اور امیر کائنات کا جو پہلا خطبہ ہے، امیر کائنات نے اپنے پہلے خطبے میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اول الدین معرفہ، دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے پہلے خطبے میں یہ لفظیں ہیں کہ اول الدین معرفہ، دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، مثال کے طور پر ایک گلاس، آپ کے پاس 2 گلاس ہیں، ایک میں نارمل واٹر رکھا ہوا ہے، نارمل پانی میں رکھا ہوا، اور ایک میں زمزم رکھا ہوا ہے۔ جس انسان کو معرفت نہیں ہے وہ دونوں کو صرف پانی سمجھے گا۔ یہ تو جو کر رہے ہیں آپ، جسے معرفت نہیں ہے، چونکہ دونوں کا رنگ ایک ہے، لہٰذا وہ دونوں تو یہ 2 گلاس رکھے ہوئے دونوں میں پانی ہے، لیکن جسے معرفت ہوگی اسے پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا ہوا کون ہے اور معصوم کے قدموں سے نکلا ہوا کون ہے۔ غور کریں تو سارا مسئلہ معرفت کا ہوتا ہے۔ اب پورے اسلام میں یہی مسئلہ ہوا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا گئے ایک جیسی شکل دیکھ کر۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لوگ جو دھوکہ کھا گئے وہ یہی کہ ان کی شکل بھی ویسی ہے، ان کی شکل بھی ویسی ہے، اور وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ہیں، لہٰذا انسان کنفیوز ہو گیا اور خاکی کو نوری کے اوپر رکھ دیا، جبکہ نور نور ہوتا ہے، خاک خاک ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم۔ تو گفتگو یہ چلے کہ اول الدین معرفت، یہاں تک کہ معرفت کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ دیکھیں خود وہ خالق چاہتا ہے اس کی معرفت ہو۔ امام کی معرفت ہماری گفتگو رہے گی۔ وہ مالک، ایک بڑی مشہور حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، بڑی مشہور ہے، سینکڑوں بار میں نے کل بھی کہا، میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث علماء نے علماء پڑھتے ہیں، حدیث قدسی کہہ کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ آپ نہیں توجہ کر رہے تھے کہ بات معرفت سے چل رہی ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ توجہ کریں، یہ پڑھی جاتی ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے لوگ پڑھتے ہیں، بعض میں نام ہے بعض میں نام نہیں ہے، الگ الگ کتابوں میں جو بھی باتیں ہیں جس طریقے سے علماء پڑھتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگوں کو میری معرفت ہو جائے۔ وہ پروردگار کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگوں کو میری معرفت ہو جائے، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے میری معرفت ہو۔ توجہ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے میری معرفت ہو۔ میں نے پلٹ کے، توجہ کریں گے، میں نے پلٹ کے پروردگار عالم سے کہا، اے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کے پتے پتے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر تیرا اختیار ہے، ہمارے دل و دماغ بھی تو نے بنائے تھے، تو کیا ضرورت تھی کہ تو کچھ لوگوں کے ذریعے سے پہچانوا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہمیں تیری معرفت ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو نے ہمارے دل و دماغ کو بنایا تھا، جب ہم منزل شعور پہ ہوتے تو ہم سمجھ جاتے وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ صبور ہے، وہ
شاکر ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے. یہ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم تیری ساری صفتیں جب سن شعور تک پہنچتے، جیسے ہم ساری چیزیں سمجھتے ہیں، یہ والد ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ دوست ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے پرائے ہیں. ایسے ہی سن شعور پہ پہنچنے کے بعد ہم تجھے بھی پہچان لیتے. عجب نہیں اس آواز پروردگار عالم آئے. یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم مختار کل ہو کر بغیر وسیلے کے تم تک نہیں گئے تو تم مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے ہم تک کیسے آؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہم جب مختار ہو کر بغیر وسیلے کے تم تک نہیں گئے تو تم مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے ہم تک کیسے آؤ گے؟ توجہ کریں. تو اس پروردگار عالم نے انشاءاللہ بات پہنچے گی. پروردگار عالم نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچنواؤں اپنے آپ، لوگوں کو میری معرفت ہو، تو میں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جو میری معرفت کرائیں. اب میں یہاں ذرا سا 2 منٹ رکتا ہوں. مالک تو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو نے چاہا کہ تیری معرفت ہو تو تو نے کچھ لوگوں کو بھیجا. اب میں یا جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں آپ سے اگر سوال کروں معذرت کے ساتھ، میرے بزرگ ہیں، بہت محترم ہیں، ابھی دھیرے دھیرے ذہن ملے گا، شناسائی ہوتی جائے گی، بڑے محترم ہیں آپ. سچ بتائیں مجھے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو پہچانوانے آئے ہیں؟ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک میں آپ میں سے جس سے بھی پوچھوں گا تو آپ کہیں گے ہم تو خدا کو پہچاننے آئے ہیں. اچھا ہمارے والدین وہ بھی پہچاننے آئے تھے، ان کے والدین وہ بھی پہچاننے کے لیے آئے، ان کے والدین وہ بھی پہچاننے کے لیے آئے. اس کا مطلب یہ ہے آج باہر نکل کے کسی بھی انسان کو پکڑ کے، کوئی قوم مذہب ملت کی قید نہیں ہے، کسی سے خدا کو پہچاننے آئے یا پہچاننے آپ پہچاننے آئے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی 2 مخلوق ہے، ایک پہچاننے والی، ایک پہچانوانے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے 2 مخلوق خلق کی ہے، ایک پہچاننے والی، ایک پہچانوانے والی. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا علی جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ حضرات، آپ خوب سنتے ہیں آپ. 2 مخلوق خلق، ایک پہچاننے والی، دوسری پہچانوانے والی. تو اب اور قرآن نے کیا کہا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پہچاننے والے اور پہچانوانے والے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہچاننے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. صاف قرآن کا دعویٰ ہے. تو اب 2 لوگ آئے، ایک پہچاننے کے لیے آیا اور ایک مخلوق ہے پہچانوانے کے لیے. وہ پہچانوانے کے لیے کون آیا؟ پہچاننے کے لیے تو پوری دنیا آئی، بات پہنچے گی انشاءاللہ. وہ پہچانوانے کے لیے کون آیا؟ یہ تلاش کرنا میرے لیے ذمہ داری ہو گئی کہ مجھے بتائے وہ پہچاننے کے لیے کون آیا، پہچانوانے کے لیے کون آیا. میں تلاش کرتا رہا. اچھا دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات اختلاف کی ہو نا تو آپ کوئی نام لے لیں گے تو کہا صاحب آپ نے تو اپنے والوں کا نام لے لیا. میں ایک لفظ کہوں، دیکھوں آپ کہاں جا کے سنتے ہیں. ہم اگر کسی کا نام لے لیں، لوگ کہیں گے آپ اپنے والوں کا نام لے لیں. نہیں صاحب، ہم نے اپنے والوں کا نہیں، ہم نے اللہ والوں کا نام لیا ہے. آپ اپنے والوں کا نام لے لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو پہچانوانے کے لیے آیا ہو تو بتائیں. نہیں توجہ کی آپ نے. اگر ہم اپنے والوں کا لے لیتے ہیں تو آپ بھی اپنے والوں کا لے لیجیے کہ صاحب وہ بھی خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے تھے. تو میں تلاشتا رہا کہ کون ہے جو اس مالک کو پہچانوائے، کون ہے جو اس خالق کو پہچانوائے، کون ہے جو اس کریم کو پہچانوائے، کون ہے جو اس رحیم کو پہچانوائے، کون ہے جو اس رحمان کو پہچانوائے. آپ غور کریں وہ کون ہے جو پہچانوائے. تو میں سیدھے سے آتا ہوں دھیرے دھیرے. تو میں نے دیکھا کہ میں تلاشتا رہا، یہ کب آئے؟ یہ تو ابھی کل کے ہیں. وہ کب ہیں؟ یہ تو ابھی کل کے ہیں. وہ کب ہیں؟ وہ تو ابھی پرسوں کے ہیں. وہ کب نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے.
وہ کبھی ہے، یہ تو ابھی 100 سال پرانے ہیں، وہ کون ہے 200 سال پرانے ہیں. تو میں تلاشتا رہا وہ کون ہے جو دنیا بننے کے پہلے آیا. اب بتائیں وہ کون ہے جو اس دنیا بننے کے پہلے آیا؟ تو آواز سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں گے، سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک نور سے ہیں. میں جس منزل تک لے جاؤں گا، مجھے چونکہ آج 17 سفر شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں تاکہ میں اس منزل تک پہنچ جاؤں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. بھائی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، اب جب نبی نے کہہ دیا سب سے پہلے تو پھر کچھ نہیں تھا. نہیں لفظ اگر پہنچے تو آپ سے تو میں خصوصی بات چاہوں گا، سنیے گا. کچھ نہیں تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا. اور آگے بڑھ کے کہوں، اگر لطف آئے جملے کا تو مجھے بتائیے گا. ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا. ایک باکمال بنا رہا تھا، ایک باکمال بن رہا تھا. ایک لازوال بنا رہا تھا، ایک لازوال بن رہا تھا. ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا. اور اتنا بے مثال بنایا اپنے نبی کو، اتنا بے مثال بنایا، اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ تک نہ بنایا. اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ تک نہیں بنایا. کہاں گیا سایہ؟ شاعر نے کہا، توجہ کریں گے، کہاں گیا سایہ؟ کہ سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح، سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح، وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا. سارے مل کے بولیں حیدری. سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح، وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا. تو اللہ نے بے مثال بنایا اپنے نبی کو. آج میں سرکار رسالت مآب کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جتنے افراد ہیں مجھے حوصلہ دے دیجئے گا کہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. سنیے گا آپ، میں نے کہا میں کوئی چیز نہیں، آپ مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو سنتے ہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک طالب علم آپ کی خدمت میں آیا ہے، بھئی اس جملہ سن لیجیے گا. اللہ نے، میں آپ سے دعا چاہوں گا، بزرگان میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، آمادہ رہ جائیں گے، آمادہ ہو جائیں. اللہ نے اپنے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ ان کے ایک پسینے کے قطرے کا نام یوسف رکھا. کیا سنتے ہیں؟ اتنا خوبصورت بنایا، نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پائے، اتنا خوبصورت بنایا کہ ان کے پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف رکھا. سوچو جس کے پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اچھا اب تھوڑا رکتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. ہمارے یہاں خزانہ کسے کہتے ہیں؟ مال، دولت، سونے، جواہرات، ہیرے، یہی ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس میں سے کیا تھا؟ اگر وہ خزانہ تھا تو وہ تھا کیا؟ وہ اللہ ہے کیا؟ وہ تو کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کا خزانہ اور ہے، اس کی نگاہ میں خزانہ اور ہے. میں نے علماء سے جا کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ خزانہ کون سا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سا خزانہ ہے؟
جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ تھا کیا؟ کون؟ دیکھیں اصل تک تو اس کی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے نا، ہم اس کی صرف صفت تک جا سکتے ہیں، خدا کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. جو بھی پہنچے گا خدا کی صفات تک پہنچے گا. سب نے یہ کہا ہے جو بھی پہنچے گا صرف خدا کی صفات تک پہنچ سکتا ہے، کوئی خدا کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، یہی عقیدہ توحید ہے کہ خدا کی ذات تک کوئی نہیں پہنچے گا، خدا کی صفات تک پہنچے گا. نہیں توجہ کریں، ایک جملہ اور آگے پڑھوں. اگر ان کا سب سے پیارا اور سب سے محبوب حبیب بھی قریب آئے گا تو بھی 2 کمان کا فاصلہ رہ ہی جائے گا. ارے نہیں توجہ کی آپ نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کی ذات تک تو کوئی، ہاں اس کی صفات تک پہنچ سکتے ہیں. اب ایک لفظ اور کو، اگر یہ لفظ دل کی گہرائی میں پہنچ، بہت آہستہ سے کہہ دیتا ہوں، اس کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، صفات تک پہنچ جائے، اور اگر کوئی خود اس کی صفت بن کے آ جائے. نہیں آواز ہے تو میں نے جا کے علماء سے بات کیا، میں طالب علم، میں نے جا کے اپنے بزرگان علماء سے بات کیا، یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں خزانہ تھا، میں خزانہ تھا، میں خزانہ تھا کیا؟ تھا کیا؟ تو علماء نے کہا کہ یہ جو اس کی صفتیں ہیں نا، یہ ہیں خزانہ. مثلا آپ کے جائیں، آپ کے یہاں جو اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں 99، وہ 99 ہی نہیں ہے، چونکہ 99 شہرت پا گئے ہیں لہٰذا 99 ہی ہیں، ورنہ اسماء حسنہ بہت ہیں. وہ آپ کے یہاں جو آتے ہیں رحمان، رحیم، کریم اور شاکر اور تواب اور غفور اور رفیع اور یہ ساری چیزیں نا، یہ ہیں اس کی اسماء حسنہ. اچھا، میں نے کہا اگر یہ اسماء حسنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کو پہچانوانے کے لیے آئے تھے. اب اگر آپ آماتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسے پہچانوانے کے لیے آیا ہے، آمادہ رہیں، جو بھی اسے پہچانوانے کے لیے آیا ہے، کریم وہ ہے کرم کر کے وہ دکھائے گا، رحیم وہ ہے رحم کر کے یہ دکھائیں گے. نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ شاکر وہ ہے شکر کر کے یہ بتائیں گے، حی وہ ہے قیامت تک کی حیات دے کے یہ بتائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو ان کے صفات کو، اچھا جب اپنے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، تھوڑا سا آمادہ رہیں گے، بس میں یہیں سے ٹن لے لوں گا. جب اپنے پیغمبر کو اللہ نے سب سے بہتر بنا کے بھیجا، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کریں گے، آج یہیں سے میں تھوڑا سا ٹن ہو کے جاؤں گا. سب سے خوبصورت بنایا اور ایسا شاہکار بنایا کہ بنانے کے بعد کا انا احسن الخالقین، میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مجھ جیسے گناہگار کو خلق کرنے کے بعد تھوڑی اس نے کہا ہے کہ میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. محمد و آل محمد جیسے شاہکار کو خلق کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر فخر کیا ہے. نہیں، آپ توجہ کریں، ارے جب محمد و آل محمد کو بنا کے اللہ فخر کر سکتا ہے تو ہم محبت لے کر کیوں فخر نہیں کر سکتے؟ ہمارا رہیے گا. جزاک اللہ. وہ اللہ جسے فخر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو خلق کر کے فخر کر رہا ہے، تو ہمیں تو فخر کی ضرورت ہے. ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہمارے دل کو محمد و آل محمد کی محبت کا مسکن قرار دیا ہے. توجہ کریں، جزاک اللہ، سلامت رہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی میں، میں چونکہ ممبئی میں سے ہوں تو بڑے مزے کے اور بڑے اچھے اور بڑے شاعر ہیں جناب فصیل کاظمی. میں اکثر مجلسوں میں ان کے شعر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بڑے زبردست شاعری ہے ان کی. میں جب سے آیا ہوں کئی بار آپ نے نعرہ لگایا، میں ان کے 4 میں سے آپ جتنے بزرگان بیٹھے خصوصاً میں آپ کو نظر کر دیتا ہوں. سنیے گا آپ، وہ کہتے ہیں کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں. بھائی سنیے گا، آپ تھوڑا آپ آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں. جناب فصیل کاظمی،
ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. بھائی ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں جو مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. ارے روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد, روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. صلوات بآواز بلند. روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد, میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. صلوات بآواز بلند. توجہ کریں, مجھے یہاں سے ذرا سا ٹل لینا ہے. آج ایک حدیث آپ کو, جتنے افراد بیٹھے ہیں بلکہ ہماری قوم کے بچے بچے کو حدیث یاد ہے, آج ذرا مجھ سے پوچھ لیجئے, مجھ سے سن لیجئے ایک الگ ڈھنگ سے. حدیث نہیں دیکھیں میں نہیں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو طالب علم ہوں, میں بزرگوں کا سنا دوں گا, لیکن بات اگر پہنچے تو بتائیے گا کہ کچھ بات میں نے پہنچا دی. ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کام پہلی بار کیا جائے اور اچھا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اتفاق سے اچھا ہو گیا. ہوتا ہے اور نہیں یہی ہوتا ہے. مثلا آپ نے بلایا, ایک مجلس میں نے پڑھی, اچھی ہو گئی, کسی سے آپ نے کہا ارے وہ ٹھیک ہے اتفاق سے ہو گئی ہوگی, کل پتہ چل جائے گا. ایک انجینئر صاحب نے کوئی نقشہ بنایا اور صاحب زبردست ہو گیا. ابھی انہوں نے کوئی نقشہ نہیں, کل ڈگری آئی اور پرسوں جاب لگی اور نرسوں انہوں نے زبردست نقشہ بنا دیا. تو جو سینئرز ہوں گے وہ کہیں گے ابھی اتفاق سے اتنا اچھا بن گیا ہوگا, ورنہ ابھی تو ابتدا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں, پہلی بار کوئی کام کریں اور وہ اچھا ہو جائے تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اتفاق سے اچھا ہو گیا, ابھی تجربہ نہیں ہے, دھیرے دھیرے تجربہ ہوگا تو منزل کمال پر پہنچے گی بات. یہی ہوتا ہے سب کے ہاں. شعر شاعری میں اگر کوئی مبتدی ہے, وہ اس نے کوئی بہت بڑا شعر کہہ دیا تو آپ کہیں گے یا تو کسی استاد نے ہاتھ رکھ دیا ہے, سیدھی بات ہے بھائی, یا تو پھر اتفاق سے ہو گیا ہے. پوری منقبت سنے تو پتا چلے گا, پورا کلام سنے تو پتا چلے گا, ایک شعر سے رنگ نہیں پتا چلے گا. یہ سارا معاملہ اتفاق کا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. مالک تو نے تو ابھی تک کچھ بنایا نہیں تھا, آج تک تو نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے. مخلوق اول کا نام سرکار رسالت ماں محمد عربی ہے, مخلوق اول ہے. تو مالک تو نے اب تک کچھ بنایا ہی نہیں تھا, پہلی مخلوق بنائی اور شاہکار. توجہ کر لیں, پہلی مخلوق بنائی اور شاہکار. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اتفاق سے اتنی اچھی بن گئی, کہیں اتفاق سے آواز قدرت آئی. میں تمہارے ذہنوں کو جانتا تھا, اسی لیے جب یہ شاہکار بن گیا تو ایسی ہی تیرا اور بنائی. نہیں وہ تو بھائی آمادہ ہو جائے, ایسی ہی تیرا اور بنائی اور مخلوق اول کو بلا کے دکھایا. اب جو مخلوق اول نے آ کر ساری تصویریں, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں ساری تصویریں دیکھنے کے بعد سر اٹھا کے کہا الہی اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سلام یا علی. الہی تو نے تو سارے کے سارے محمد بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایک لفظ عظمت توحید کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مثلا آج میں نے جو شعر کہے وہ بے بہرے تھے, پھر کل بہر میں ہو گئے, پرسوں اس میں اور فکر ہو گئی. تقریروں میں دھیرے 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 جو ہے انسان تجربہ, ہر کام میں تجربہ. اب اگر اللہ آل محمد کو آخر میں خلق کرتا تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ پہلے عیبدار انسان بنایا,
ارے نہیں توجہ کی بھائی، عظمت توحید کی قسم، پہلے عیبدار بنایا، پھر دھیرے دھیرے ترقی کر کے بے عیب بنا دیا۔ اس مالک نے کہا نہیں، ہمارے یہاں دھیرے دھیرے ترقی نہیں ہے، پہلے بے عیب بناؤں گا۔ وہاں تو نہیں کر رہے ہیں، پہلے بے عیب بناؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے بنا کر بھیجوں آخر میں، لیکن بناؤں گا سب سے پہلے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو کل آگے بڑھا دوں گا، ابھی یہاں سے تھوڑا سا۔ تو اس نے جتنے بنائے سب محمد بنائے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے سب کے سب محمد ہیں، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ پیغمبر نے اپنے بات کے 13 کی ذمہ داری لے لی، 13 معصومین کی، صدیقہ طاہرہ سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انہی میں کی، اچھا ان میں اپنی صفات کو ڈھال ڈھال کے بھیجتا رہا۔ ایک ذات اور ایک صفت، رضایت پروردگار، یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اپنے وقت کے محمد ہیں، یہ اپنے وقت کے محمد ہیں، اپنے وقت کے علی ہیں، یہ سب اپنے وقت میں، یہ اپنے وقت کے محمد ہیں۔ میں تھوڑا سا میں اس طرف جانا چاہوں گا تاکہ آج کے دن کا ایک حق ادا ہو جائے مستطالب علم کے ذریعے سے۔ ایک شخص آتا ہے امام جواد کے پاس، تو اس نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کا نام علی ہے، رضا کیوں کہتے ہیں؟ رضا کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا چونکہ میرا بابا وہ تھا جس سے دشمن بھی راضی تھے، جس سے دشمن بھی راضی تھے۔ وہ جلوہ رضایت پروردگار امام علی رضا لے کر آئے ہیں۔ عزیزو، آپ مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں بعض جگہ تو الگ، لیکن پورے بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پورے بر صغیر میں، اور یہاں بھی اکثر یہی ہوتا ہے، اور یہاں ہوتا بھی ہے کہ امام رضا کی زیارت خصوصی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ سارے ائمہ کا بھی نام لے رہے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں امام حسین اور امام رضا اور امام زمانہ، یہ 3 بر صغیر میں یہی اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر تمام ائمہ کے اسماء لے کر بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی امام رضا کی مکمل ہی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ زیارت نامہ آپ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغرباء، اب اس پہ تو بہت سی بات ہے، لیکن مجھے السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، اے فقیروں اور کمزوروں کے مددگار۔ بے پناہ واقعات موجود ہیں خراسان کے، کہ جہاں سے آج بھی باقاعدہ ان کے ہاں اگر آپ جائیں، اگر کچھ وہ آپ کے تعلقات ہوں وہاں لوگ، تو ان کے پاس دفتر موجود ہے، یعنی ایک دفتر مطلب وہ آفس نہیں، کاپی کتاب، جس میں ان افراد کے نام درج ہیں کہ جو وہاں پر آتے ہیں اور معجزہ ہوتا ہے جن کے ساتھ، یا جو شفا لے کر جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ اسماء اور ایڈریس تحریر ہیں۔ باقاعدہ شفا کی ایک جالی موجود ہے۔ زندہ معجزہ اگر دیکھنا ہے تو آپ ایران جائیں۔ خیر، رضایت پروردگار۔ عزیزو، میرا سلام ہو کس پر؟ جو ضعیف و کمزوروں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ قیامت ہے۔ السلام علیکم یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج، آپ پہ ہمارا سلام۔ نہیں توجہ کر رہے؟ سورجوں کے سورج، یہ کوئی محبت میں کہا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً کہا ہوا جملہ ہے کہ یہ سورجوں کے سورج ہیں۔ جی جتنے سورج ہیں، ایک سورج نہیں، جتنے سورج ہیں۔ نہیں، آپ اس جملے کا لطف نہیں لے پا رہے ہیں، میں پھر آگے بڑھ کے کہوں۔
آج آپ دیکھیں جو سائنس ہے، میں تو خیر سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ نہیں پتا ہے، جو آپ جیسے لوگوں سے سنتا ہوں پتا کہ جتنے سیارے ہیں ان سب کو نور سورج بانٹ رہا ہے. یہی ہے. اگر آپ تائید کر دیں سائنس کی تو میں اپنا جملہ کہوں کہ میں نے کہا میں سائنس کا طالب علم، لیکن یہی ہے جو خدا بانٹ رہا ہے وہ، میں خدا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کے زمین پر جو روشنی آ رہی ہے وہ سورج کے ذریعے سے. یہی سچ ہے نا؟ تو جتنے سیارے اور ستارے ہیں سب پر روشنی سورج پھینک رہا ہے. سورج ایک مرکز ہے. امام کو کیا کہا گیا؟ سورجوں کا سورج. مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو نور سورج بانٹے، نور سورج کو نور امام بانٹے. سبحان اللہ. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ دیکھے پوری کائنات کو سورج نور بانٹتا ہے، اور سورجوں کا سورج کا کیا مطلب ہے؟ سورجوں کو نور امام بانٹ رہے ہیں. آپ توجہ کریں عزیزو، ایک واقعہ سناتا ہوں بسم اللہ. اور اسی واقعے پہ آج مصائب پر مجلس مکمل کر دوں گا. شاید تابوت اٹھنا ہے جی، تو میں مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھ دوں گا تاکہ جب تابوت اٹھے. کرم کیا، دیکھیں بے پناہ کرم امام کے. بہت سے واقعات ہیں جو آپ سنتے ہیں، شیر خالین کا واقعہ اور ساری چیزیں سب آپ سنتے ہیں. میں ایک معجزہ زندہ معجزہ مولا کا پڑھ دیتا ہوں. جو افراد ایران جاتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، باقی میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں. کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی چیز نہ پڑھنی پڑے کہ آپ بعد میں مجھ سے کہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا. کوشش کروں گا کہ وہی مشہور چیز جو ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں میں ادھر سے ادھر سے کر کے جو بھی میں پڑھ سکتا ہوں. بہرحال خدا مجھے توفیق دے کہ میں کچھ باتیں پڑھ سکوں، اور اہل بیت کچھ الفاظ میری زبان پہ جاری کر دیں کہ میں آپ حضرات تک پہنچا لے جاؤں. بڑی عظیم. آپ جائیں، جو یقیناً سارے جا چکے ہوں گے، جانے کے بعد لگتا ہے کہ آپ کسی بادشاہ کے یہاں گئے. روایت کہتی ہے کہ واقعہ ہے، معجزہ ہے، وہاں ایران میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کا جو دفتر ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی جو کاپیاں ہیں ان کے ہاں سب کس تاریخ میں کون سا معجزہ ہوا ہے وہ ان کے ہاں سب لکھا ہوا ہے. ایک ہے وہ شفا والی جالی، آپ نے سنی ہوگی، وہاں پہ شفا ملتی ہے. کہتے ہیں کہ رات میں ایک خادم نے خواب دیکھا. اچھا آپ کو بتا دیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں، وہاں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدمت کرتے ہیں، بعض افراد ہیں جن کا 6 مہینے کے بعد نمبر آتا ہے. اتنے خادم ہیں امام کے یہاں، 6 مہینے کے بعد نمبر آتا ہے، اور کوئی اس کا چارج نہیں، فری آف کاسٹ، صرف امام کے ظاہر کی خدمت. اب مضمون وہ نہیں ہے کہ امام کے ظاہر کی کیا اہمیت ہے، ورنہ پڑھ دیتا. آپ نے بہت اچھا سن لیا، اس کے واقعہ سن لیجیے. کہتے ہیں کہ وہ اس نے خواب دیکھا کہ مولا اس کے خواب میں آئے، خادم ہے، اور کہا کہ صبح میں نماز صبح کے بعد تو وہ جو شفا والی جالی ہے اس کے بعد ذرا جلدی پہنچ جانا. وہ اپنا ٹھیک ہے بھائی، مولا نے کہا ہے تو مجھے جلدی پہنچنا ہے کل. لیکن وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ کل کیا ایسا ہے. امام نے کہا جلدی پہنچنا جلدی پہنچنا. یہ کہتا ہے کہ میں جب پہنچا، توجہ سے سن لیجیے گا، بہت اچھا سنا آپ نے، انشاءاللہ بقیہ جو گفتگو میں نے روک دی ہے کل کروں گا. کہتا ہے کہ میں پہنچا وہاں تو میں نے دیکھا کہ پہلے سے بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے. پورا مجمع، پورے حرم کا مجمع اسی صحن شفا کے پاس اور شفا کی جالی کے پاس. مجھے یہ سیکورٹی تھا، میں تھا جلدی جلدی، یہ بھی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ہٹو ہٹو ہٹو، لوگ اس کو جانے نہیں دے، ہٹو 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 ہٹو. تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی گود میں ایک بچی لیے ہوئے اور زار و قطار روتا جاتا ہے، اور حرم کی طرف دیکھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، حرم کی طرف دیکھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، حرم کی طرف دیکھتا جاتا ہے. خیر یہ بھی قریب گیا، ساتھ سیکورٹی اس کو لے لیا، چونکہ ایسے میں پبلک جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور تبرکات، ان کے کپڑے وغیرہ سب لوگ چومنے لگتے ہیں. ہوا کیا؟ کریم، کتنا کریم ہے میرا امام. کرم دیکھے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اس پروردگار عالم نے ہمارے امام رؤوف کو کتنا کریم بنا کے بھیجا ہے. امام رؤوف ہے نا، کتنا کریم ہے میرا امام. سنیے کرم، سنیے گا، عجیب کرم ہے. کہتے ہیں کہ وہاں ابھی مجھے حالات نہیں پتا ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن بس کچھ تو ہوا ہے،
کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. میں قریب کیا تو میں نے، اور جو پہلے سے وہاں سیکورٹی کے لوگ تھے، میں نے ان سے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے اس کی گود میں جو بچی ہے وہ پیدائشی گونگی تھی. نہیں توجہ کریں آپ، اس کی آغوش میں جو بچی ہے وہ پیدائشی گونگی تھی، اسے بولنا نہیں آتا تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی. اس دنیا میں جب آئی ہے تو وہ گونگی تھی، بولنا نہیں. آج اسے امام نے گویائی عطا کر دی ہے. یہ اپنے وقت کے محمد ہے نا، یہ بے زبانوں کو بولنا سکھائیں گے. آپ نے ایک روایت سنی ہوگی بڑی مشہور، کہ جب کافر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب آپ یہ سنگریزے جو ہیں یہ بول دیں اور یہ کلمہ پڑھ لیں. یہ آپ نے سنا ہے، سب نے سنا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، اور اس کو پیغمبر کا معجزہ بتایا جاتا ہے. آپ نے یہی سنا ہے کہ پیغمبر، ارے یہ معجزہ ہی نہیں ہے پیغمبر کا. اب چاہے آپ کل مجھے پکڑ لیجئے، مجلس بات پکڑ لیجئے، پیغمبر کا معجزہ یہ ہے ہی نہیں کہ پیغمبر پہ کوئی پتھر آئے اور کلمہ پڑھ دے اور آپ تعجب کریں. نہیں، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو اتنی منزلت اور اتنی اونچائی پہ رکھا ہے کہ وہ جس پہ ہاتھ رکھ دیں وہ بولنے لگے. پھر معجزہ کیا ہے؟ لفظ سنیے گا، معجزہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں کہ پتھر آ کے بول گیا. معجزہ یہ ہے، اچھا سب نے کہا نا کہ پتھر نے کلمہ پڑھا، تو ان کافروں کے کان کو پیغمبر نے اتنا مضبوط کر دیا کہ پتھر کا بولا سنا دیا. ارے نہیں، یہ آپ متوجہ نہیں پائے. کبھی اس طریقے سے سن لیں، نہیں کبھی اس طریقے سے سن لیں. لاکھ پتھر بولے آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. نہیں، آپ توجہ ہی نہیں کر پائے. پتھر لاکھ بولے کوئی سن سکتا ہے؟ نبی نے کہا پتھر کا بولنا کمال نہیں ہے، کافر پتھر کی آواز سنے یہ کمال ہے. توجہ کریے، آپ نے میں نے ایک زاویہ پیش کر دیا آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. توجہ کرو. تو یہ جہاں ہاتھ رکھ دیں گے وہ بولنے ہو. شرط یہ ہے کہ انسان دل سے مانگے ان سے. خیر اب ٹھیک ہے، وہ تو بڑا بچی بول رہی ہے، بچی بول رہی ہے، گونگی بچی تھی بول رہی ہے، اس بچی کو گویائی نہیں تھی وہ بول رہی ہے. لیکن وہ باپ ہے جس کا آنسو نہیں رکتا، روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے، اور تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. تو ان لوگوں نے اپنے گھیرے میں لیا. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو شفا مل گئی، تم رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا سبب سنیں گے. اور اس کے بعد آپ امام رؤف، آپ ماتم کیجیے گا امام رؤف کا، لیکن آپ سوچیے کہ امام رؤف اور کریم امام کی ہے کیا پہلو ہے. وہ آپ سنتے ہیں، میں نے ہرنی کا واقعہ جو جس کی وجہ سے ضامن آہو کہا جاتا ہے مولا کو. آج آپ دیکھیں، آپ سفر پر جائیں، امام ضامن ضرور باندھا جاتا ہے. آپ دیکھیں امام ضامن ضرور باندھا جائے گا، اور گھر والے امام ضامن باندھ کے مطمئن کتنے ہو جاتے ہیں؟ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ. جب تک امام ضامن، اگر آپ نکل گئے امام ضامن نہیں پتا، بھائی واپس آئیے گھر میں، امام ضامن بن گیا، کہا نہیں اب مطمئن ہیں. کیوں مطمئن ہے؟ یہ جو اطمینان ہے نا یہی معرفت ہے. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. یہ جو اطمینان ہے کسی چیز پہ اطمینان نہیں، لیکن ادھر امام ضامن بن گیا، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب امام رضا کے حوالے کر دیا. تو اب وہ بیچارہ پریشان رو 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 کہہ رہے ایسا بلک بلک کے رو رہا ہے. تو خیر ہم نے اس کو لیا، اس کے بعد ہم ایک طرف لے گئے، اور وہاں وہ جو دفتر ہے جس میں وہ لکھا جاتا ہے اس کا نام لکھا گیا، بچی کا نام لکھا گیا، کیا تکلیف تھی اور کیسے شفا ہوئی، ساری چیزیں وہاں اس پہ لکھ دی جاتی ہے، اور 2-4 گواہوں کی دستخط یہ وہاں ہوتا ہے. ساری چیزیں ہو گئی. اب اس کو لے کر اس کے مسافر خانے پر جانا ہے. پبلک میں نہیں چھوڑ سکتے، ہم سیکورٹی گارڈ ہے، پبلک میں نہیں چھوڑ سکتے ورنہ وہ تبرک ہے بھائی، اس وقت تو پبلک میں چھوڑ نہیں سکتے تھے. تو کہتے کہ ہم لوگوں نے چاروں طرف سلخہ بنایا، اسے لے کے جا رہے تھے، مگر اس کا وہ بار بار، یعنی ہم جب اس طرف چلے تو وہ بار بار وہ چلتا تو پیر آگے بڑھتے تھے، اس کا چہرہ جو ہے حرم کی طرف تھا.
چہرہ اس کا روزے کی طرف، وہ چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا اور آنسو رک ہی نہیں رہا، تاڑیوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میں نے سمجھا بھی تم کو تو اب خوش ہو جانا چاہیے، تمہاری بیٹی تھی اس کو شفا مل گیا. یہ بار بار اب جو اس نے جملہ کہا، کہنے لگے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کو شفا مل گئی اور میں خوش نہیں، میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ جڑوا بہن ہے. نہیں تو جو کریں، یہ جڑوا بہن ہے اور دونوں گونگی پیدا ہوئی تھی. نہیں تو جو کریں، یہ جڑوا بہن ہے، دونوں گونگی پیدا ہوئی تھی. میں صرف یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیسے ملاؤں گا. تو کہا دونوں کو کیوں نہیں لے کے آئے، دونوں کو لے آتے، دونوں کو شفا مل جاتی. کہا اس میں ہم لا سکتے تھے دونوں کو، لیکن پہلے ہم لے آتے تھے، لیکن ہماری اہلیہ تھک جاتی تھی تو طے پایا کہ ایک دن ایک بیٹی کو میں لے آؤں گا، دوسرے دن دوسری بیٹی کو میں لے آؤں گا. تو آج اس کا نمبر تھا، اب کل میں اس کو لے آؤں گا. تو بس میں امام کی طرف جو بار بار دیکھ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ مولا میں اپنی بیٹی سے نگاہ نہیں ملا سکتا. اگر وہ مجھ سے پوچھ لے کہ بابا ایک کو شفا دلا لائے، میں رہ گئی تو کیا ہوگا؟ چونکہ وہ تو میرے مسافر خانے میں میرے گھر پہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جو بار بار میں یہ رو رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے نگاہ نہیں ملا پاؤں گا، میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کیا؟ اس لیے میں امام کو دے رہا ہوں کہ مولا آپ نے کرم کیا ہے تو مکمل کرم کر دیجئے، کرم کیا تو مکمل کرم کر دیجئے. میں دیکھ رہا ہوں بعض برادران بزرگان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک، یہی ہے امام کا کرم. بہرحال اس کو لے کے یہ مسافر خانے تک پہنچے. یہ جو مسافر خانے پہنچے تو دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہلے سے بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. اب جب وہاں بھیڑ لگی ہوئی تو میں سمجھا کہ شاید لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی بیٹی کو شفا ملی ہے، لہٰذا وہاں نہیں مل سکے تو مجمع پہلے سے مسافر خانے پہ پہنچ گیا. مسافر خانے پہنچ گیا. بہرحال کسی صورت اٹھا کے گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پر باہر اس کی اہلیہ جو ہے بیٹی لے کر بیٹھی ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں معجزہ ہو گیا. کہنے لگے کیا معجزہ ہو گیا؟ کہا امام نے اس کی بیٹی کو شفا دے دی. توجہ کر رہے ہیں، امام نے اس کی بیٹی کو شفا دی اور وہ سو رہی تھی. اس نے جاگ کے کہا تھا اپنی ماں سے کہ ماں میرے مولا نے کہا ہے آج تیرا بابا تجھے نہیں لا سکا، لہٰذا میں یہاں آ کے تجھے شفا دے رہا ہوں. ایک وقت میں امام نے اس کی دونوں بیٹیوں کو شفا دے دی ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں، آپ چاہے تو صحیح امام رؤوف کے پاس، آپ چاہے تو صحیح کریم امام ہے ہمارا. گفتگو زیادہ ہو گئی، بہرحال 50-52-55 منٹ ہو گیا. کریم امام ہے، سورجوں کے سورج ہیں، یبن رسول اللہ ہیں، رسول کے بیٹے ہیں. حالات 1 منٹ میں پڑھ کے میں چلا جاؤں. حالات یہ بنے کہ ہارون کے 2 بیٹے مامون اور امین، میں بھلے 2 منٹ 1 منٹ تاریخ کا بھلے 1-2 سطر پڑھتا ہوں، اپنی مجلس میں ضرور پڑھ دیتا ہوں تاکہ تاریخ بھی پہنچ جائے. 1-2 بھلے 1 منٹ 2 منٹ، لیکن 1-2 منٹ میں بھی پہنچتی رہے گی تو 5 مجلس میں 5 منٹ کی تاریخ پہنچ جائے گی. اس کی 2 بھائی تھے مامون اور امین، دونوں کی ماں الگ تھی، باپ ایک تھا. اب وہ مجھے نہیں پتا، بہرحال میں شجرہ تو نہیں بیان کروں گا بہرحال، لیکن ہاں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں صاحب میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں. تو خیر وہ ماں دونوں کی الگ تھی. یہ جو مامون تھا اس کی ماں جو تھی وہ ایران کی کنیز تھی، ایرانی تھی یا کنیز تھی، ایرانی تھی، بہرحال کنیز تھی ایرانی تھی. اور امین کی ماں جو تھی وہ منصور دوانقی کی پوتی تھی، یعنی وہ عرب تھی. اب اس کے بعد مسئلہ، لیکن اس نے اپنی زندگی میں سب کام کر دیا تھا کہ کچھ علاقے اس نے امین کو دے رکھے تھے اور کچھ علاقے اس نے مامون کو دے رکھے تھے کہ بھئی یہ یہاں سے یہاں تک کا علاقہ مامون کا ہے اور یہاں سے یہاں تک کا علاقہ امین کا ہے. ہارون مر گیا. اب جب ہارون مر گیا تو امین جو ہے اس کے ساتھ عرب بھی ہو گئے اور عجم بھی ہو گئے، چونکہ اس کا نانیال عجم میں تھا، دادیال عرب میں تھا. تو اس کے ساتھ مامون کے ساتھ لوگ کم تھے، صرف عرب تھا، عجم نہیں تھا. آپ توجہ کریں. تو اس نے کیا کیا کہ امین کو قتل کر دیا. مامون نے امین کو
قتل کر دیا۔ اب جب امین بھائی اس کا قتل ہو گیا تو پوری حکومت اکیلے مامون کی آ گئی، لیکن ادھر سے عجمی جتنے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ عجمی، میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، جان بوجھ کے تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پہنچے کہ ہوا کیا تھا۔ عجمی جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے، مامون کے جتنے عجمی تھے وہ سب خلاف ہو گئے تھے، عرب بھی اچھے خاصے خلاف ہو گئے۔ تو اب اسے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی کہ جس کا احترام عرب بھی کرتے ہوں عجم بھی کرتے ہوں، تو جو کر رہے ہیں، جس کا احترام عرب بھی کرتے ہوں عجم بھی کرتے ہوں۔ بس اس نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ اس کی حکومت کی نگاہ وہاں پر پہنچی کہ اگر ہم امام کو بلا کر ولی عہد بنا لیں گے تو عجم بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، عرب بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام رضا کی محبت میں ولی عہد بنایا گیا تھا، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور عرب اور عجم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے مدینے سے امام رضا کو بلوا لیا۔ جی اس کو بہت تفصیل سے پڑھا جا سکتا تھا لیکن وقت نہیں کہ میں تو یہ میں نے کہا یہ ایک دو سطر جو تھی تاریخ کی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو بعض افراد کے صاحب محبت نہ ہوتی تو ولی عہد کیوں بنا دیتا؟ کسی دشمن اہل بیت نے اگر کسی معصوم کو اپنی بیٹی دی ہے تو محبت میں نہیں دی ہے، حکومت کی لالچ میں دی ہے۔ ارے توجہ کر لیں، حکومت کی لالچ میں دی ہے۔ کوئی کسی سے محبت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے صاحب محبت تھی تبھی تو بیٹی دے دی۔ نہیں آپ بھائی، محبت نہ ہوتی تو بیٹی کیوں دے دیتے؟ ہم یہی تو پوچھتے ہیں کہ جب بیٹی دے دی تو جنازہ میں کیوں نہیں تھے؟ خیر اب اس طرف جانا نہیں تھا، بس تو اس نے خط بھیج دیا اور خادم چلا گیا اس کا آدمی امام رضا کو بلوانے کے لیے۔ اس مجلس میں نے آج مکمل کر دی، کل انشاءاللہ بقیہ گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی بقید حیات انشاءاللہ، اگر زندہ رہے تو کل پھر اسی طریقے سے جو بھی مجھ سے ہو سکے گا گفتگو ہوگی عزیزوں۔ خادم مدینے پہنچ گیا، بہت سے اس میں بات ہے، روایات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب خادم مدینے پہنچا اور امام رضا سے کہتا ہے کہ آپ کو طوس چلنا ہے، ایران چلنا ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ آپ کو لے کر آ جاؤں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام اپنے گھر سے نکل کر سیدھے مسجد النبوی گئے، اور علماء پڑھتے ہیں، یہ میں نے روایت نہیں دیکھی ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ امام رضا قبر نبی پر ویسے رو رہے تھے جیسے 28 رجب کو امام حسین۔ جیسے 28 رجب المرجب کو امام حسین مدینے سے رخصتی کے وقت رو رہے تھے، اسی طریقے سے امام رضا، چونکہ امام حسین کو بھی پتا تھا کہ اب مدینے واپس نہیں آنا ہے، امام رضا کو بھی پتا تھا کہ اب نانا کی قبر پر واپس نہیں آنا ہے۔ ارباب ازا انہی امام رضا کی دعاؤں میں ہے، انہی امام رضا کی دعاؤں میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بعد میں وہیں بیٹھ گیا کہ نماز ہو جائے گی تو میں اپنی حاجت رکھوں گا۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ وہ بڑی شرح ہے اس دعا کی، اگر پڑھا جائے تو اشرا پڑھا جا سکتا ہے، صرف امام رضا کی ایک دعا پہ اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ امام نے دعا کر کے پروردگار یہ، پروردگار یہ، پروردگار یہ، اس کے بعد انہی امام رضا نے اپنی دعا میں کہا پروردگار ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہیں، جو ہمارے مصائب سن کے بلند ہوتی ہیں، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ لہذا عزیزو جب ان کے مصائب ہوں تو گھٹ گھٹ کے نہیں رونا ہے عزیزو۔ کہتے ہیں کہ مدینے سے اس طریقے سے رخصت ہو رہے ہیں جیسے 28 رجب کو آقا حسین رخصت ہوئے تھے۔ تمام قبروں سے خدا حافظ کہہ کے امام پہنچ گئے۔ عزیزو وہ دن بھی آیا کہ ایک دن خدا لعنت کرے اس شخص کے اوپر، ملعون پہ، اس نے امام کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور انگور رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کے فرزند رسول، یہ انگور کھا لیجئے۔
امام نے فرمایا نہیں، میری انگور کھانے کی طبیعت نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھیے میں جب کوئی چیز کہتا ہوں آپ کھاتے نہیں، آپ کیوں مجھ پہ شک کرتے ہیں؟ میں تو ایک اچھا انگور آیا تھا، میں آپ کو کھلانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیوں ضد کرتے ہو؟ میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے نہیں کھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا اور آپ 2-3 دانے کھا لیجئے۔ امام نے فرمایا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ جب 3 بار اس نے کہا تو امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تو کہتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ امام نے، روایت کہتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے انگور کا دانہ اٹھا کے منہ میں رکھا۔ نہیں آپ متوجہ ہوتے، شاید امام سب جانتے ہیں نا، دیکھیں تڑپ جائیں گے، عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ امام نے اللہ اکبر کہہ کے انگور اٹھایا، شاید یہ وہی مسجد کوفہ کے جیسا اللہ اکبر ہو کہ علی کو پتا ہے کہ ابن ملجم پیچھے کھڑا ہے، پھر بھی علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ ایک انگور، ایک دانہ کھایا، اس کے چہرے کو دیکھا، دوسرا دانہ کھایا، اس کے چہرے کو دیکھا، تیسرا دانہ کھایا۔ کہتے ہیں 3 دانے کھائے یا 4 دانے کھائے، مجھے اس سے بحث نہیں، بہرحال انگور کے دانے کھائے اور اس کے بعد اٹھ گئے مولا جانے کے لیے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ دربار سے باہر نکلے، ابا سلط باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابا سلط نے پوچھا مولا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ مولا کے سر پہ ردا پڑی ہوئی تھی۔ امام نے کہہ دیا تھا ابا سلط اگر میری ردا میرے سر پہ ہو مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ عزیز و امام آگے آگے جا رہے ہیں، ابا سلط پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، امام آگے آگے جا رہے ہیں، ابا سلط پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ امام اپنے حجرے میں چلے گئے، کہا ابا سلط میرے حجرے میں کسی کو آنے مت دینا، ابا سلط میرے حجرے میں کسی کو آنے مت دینا۔ ابا سلط عزیزو بالکل اسی دروازے کے باہر، سارے علماء نے لکھا ابا سلط امام رضا کے حجرے کے باہر کھڑے تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اسماء فاطمہ کے حجرے کے باہر کھڑی تھی کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے۔ ابا سلط سمجھ رہے تھے میرا امام ہے، اچانک تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی۔ ابا سلط نے محسوس کیا کہ کمرے کے اندر کوئی ہے۔ اب جو ابا سلط نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے جس کے زانو پر میرے امام کا سر ہے۔ میں دوڑ کے اندر گیا، مولا یہ جوان کون ہے، کس کے زانو پہ آپ کا سر ہے؟ کہا ابا سلط یہ تمہارے نوے امام ہے۔ عزیز و مجلس مکمل کر دی۔ ہاں ہوتا یہی ہے کہ جب کسی کا باپ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو بیٹے کے زانو پر سر رکھ کر وصیتیں کرتا ہے، باتیں پہنچاتا ہے، مگر ہائے رے غربت حسین، عزیزو حسین اس دنیا سے گئے۔ اب جو بیٹے کے پاس آخری رخصت کے لیے آئے تو بیٹے میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اٹھ کے بیٹھ سکتا۔ اے بابا خدا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔